آج دنیا میں کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو نماز کی کتابوں کے ٹائٹل پر لکھا ملے گا حنفی نماز۔ ارے نماز بھی کبھی حنفی شافی مالکی ہوا کرتی ہے۔ نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مذہب بنا دیے، نمازوں کے بھی تم لوگوں نے مسلک بنا دیے۔ آپ کسی بھی دینی کتب خانے سے پوچھئے مجھے حنفی نماز چاہیے، آپ کو اٹھا کر کے دیں گے، اوپر ٹائٹل پر لکھا ہوگا حنفی نماز۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ سارے صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے دنیا والو ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کو ایک ہی طریقہ پسند ہے۔ ارے ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں جب گھر چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، بچے بیوی چھوڑ کر مسجد میں آتے ہو، اللہ کے گھر میں آتے ہو، ایسے طریقے پہ نماز پڑھو۔ جب نماز سے فارغ ہو، آپ کے گناہوں کی وہ گٹھڑیاں جو فرشتوں نے نماز پڑھتے وقت اتار کر الگ کر کے رکھ دی تھی، جب آپ نماز سے فارغ ہو، فرشتے رب العالمین سے پوچھیں الہ العالمین یہ بندہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اس کی گناہوں والی گٹھڑی اس کے سر پہ دوبارہ لاد دیں یا اس گٹھڑی کا کیا کریں؟ اللہ کہے اے میرے فرشتوں اس گٹھڑی کو ضائع کر دو، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایسی نماز پڑھو۔ اور وہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ جب ہماری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ آپ ایک نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، معیار ہیں، آپ محور ہیں پوری کائنات کا، خاص کر مسلم دنیا کا، کہ پوری دنیا آپ کو قائد مانے، لیڈر مانے، رہنما مانے، رہبر مانے۔ اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی دنیا میں 3 بڑی دعوتیں تھیں، 3 بڑی دعوتیں۔ سب سے پہلی دعوت ہجرت سے پہلے، جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا۔ آج دنیا میں یہ جو لبرل طبقہ ہے نا، یہ بڑا ایشو اٹھاتا ہے کہ میاں ایسی بات کرو کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، محبت والی بات کرو، محبت والی بات کرو۔ اگر کوئی کہے کسی کا دل نہ دکھے، مجھے بتائیے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی کی زبان نبی سے میٹھی ہو سکتی ہے؟ کسی کا اخلاق نبی سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ پھر مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ مکے والوں نے آپ کو مکے سے کیوں نکالا؟ آپ کا اخلاق گندا تھا، نعوذ باللہ، آپ حق بات نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ، اس لیے نکالا کہ آپ بات ہی حق کی کرتے تھے۔ بلکہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سے لکھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زبانی یاد کرتا تھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھا کرتے تھے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اللہ کے رسول جو بھی کہتے اس کو لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض یہ کیا کہ عبداللہ تو نبی کریم کی ہر بات لکھتا ہے، آپ کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی غمی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی دکھ میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی ہنستے ہوئے مزاح میں کوئی بات کہتے ہیں، اور تو ہر بات لکھتا ہے۔ تو ہمارے بعد آنے والے لوگ جب ان باتوں کو پڑھیں گے وہ تو ہر بات کو دین سمجھ بیٹھیں گے اور ہر بات کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے۔ تو چلو آج ماحول سے واقف ہے کہ آپ نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی، مزاح میں کہی یا غصے میں کہی، کسی بھی حالت میں کہی، تیرے کو پتا ہے، لیکن تیرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو تو پتا نہیں ہے، وہ تو تیری لکھی ہوئی ہر بات کو حدیث سمجھیں گے اور ہر بات پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے اور ہر بات کو دین سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے توقف کیا اور کچھ عرصے کے لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار میں نے لوگوں کے کہنے پر ایک اچھا کام چھوڑ دیا، میں رسول اللہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں، آپ بتائیے میں لکھوں کہ نہ لکھوں۔ صحابہ کرام میں جو خوبی تھی نا، وہ یہی سب سے بڑی خوبی تھی۔ کوئی کچھ بھی کہتا،
इधर से सुनते ही इधर निकाल लेते, और अगर वो दिमाग में असर करती रसूलुल्लाह के पास चले जाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात ऐसे है, लोग ऐसा कहते हैं, आप बताइए हम करें या ना करें। आज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी पूरी तालीमात मौजूद है, हदीस की शक्ल में आपकी पूरी जिंदगी महफूज है। साबका किताबों में, साबका मज़ाहिब में जो आसमान से उतरने वाली किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, वो भी आज महफूज नहीं है, लेकिन इस्लाम की अल्लाह ने ऐसी हिफाजत की है, न सिर्फ कुरान महफूज है, बल्कि नबी करीम की 23 साल दौरे नबूवत की जिंदगी महफूज है। जिन लोगों ने नबी की जिंदगी को महफूज किया, उनकी जिंदगियां भी महफूज हैं, जिसे आप रावियान हदीस कहते हैं, उनकी जिंदगियां भी महफूज। कहां पैदा हुआ, किससे पढ़ा, कौन कौन इसका शागिर्द है, कौन कौन इसका उस्ताद है, इसका इलाका कौन सा था, जवानी में कहां था, बुढ़ापे में कहां था, इसकी यादाश्त जवानी तक कैसी थी, जवानी के बाद कैसी थी, एक एक चीज महफूज है। अल्लाह ने इस्लाम की ऐसी हिफाजत की। जब अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग मुझे रोकते हैं मैं आपकी हर बात ना लिखूं, और मैं पहले लिखता था, आप बताइए मैं ना लिखूं या लिखा करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला मेरी हर बात लिखा करो, मेरी हर बात लिखा करो। अल्लाह की कसम, मैं गुस्से में बोलूं, खुशी में बोलूं, गम में बोलूं, मज़ाह में बोलूं, मेरी जुबान से जब भी निकलता है हक निकलता है, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। और ये मकाम दुनिया में किसी और का नहीं है। मैं आज फिर कहूंगा, दीगर मज़ाहिब में, दीगर मसालिक में और अहले हदीस में बुनियादी फर्क ये है, हमारा मर्जा अल्लाह का रसूल है। हम कहते हैं जो भी बात है रसूलुल्लाह पे पेश करो, अगर आप उसकी तस्दीक फरमा देते हैं वो हमारी बात, आमन्ना व सद्दकना। अगर आप तस्दीक नहीं फरमाते तो आप भी उस बात को छोड़ दो, इसलिए कि हमने कलमे में एग्रीमेंट तो यही किया है ना, इसके अलावा तो एग्रीमेंट नहीं किया। दावत अहले हदीस टीवी की मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।